جناب علامہ سید آکر رضا زیدی صاحب، اور ان کے بعد ذاکر جناب مدثر عباس صاحب آف منڈی بہاولدین۔ جناب علامہ سید آکر رضا زیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات بابا زبل پڑھی۔ اگر زحمت نہ ہو تو جو یہ گیپ ہے اسے بھر لے تاکہ بعد میں آنے والوں کو مسئلہ ہو۔ بس آپ دو قدم آگے آ جائیں گے، یہ جو جگہ خالی ہے یہ بھی پوری ہو جائے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشدہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دری عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کے حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کی خود حفاظت فرما۔ میرے انتہائی محترم جناب مخدوم سید حسن ناصر صاحب، ان کو ان کے خانوادہ کے ساتھ شاد و آباد فرما۔ میری بات جناب میرے بھائی مدثر صاحب نے پڑھنا ہے، مالک ان کی توفیقات عطا فرما۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا حجت فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجی جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی۔ سورہ مریم سے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم کچھ ہستیوں کو شفاعت کا اختیار دے رہا ہے۔ آپ کی سماعت کے بارے میں کافی سن چکا ہوں کہ بہت اچھے انداز میں معصومین کا ذکر سماعت کرتے ہیں، اسی لیے میں نے اس آیت کو سمنامہ کلام بنایا ہے۔ حضرت بخاری صاحب، عرفان فانی صاحب، مالک سب کو آباد و شاد رکھے۔ اللہ ارشاد فرما رہے لا یملکون الشفاعۃ، پہلے نفی کر رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی مالک کے شفاعت، یعنی اس نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے، مگر ساتھ ہی فرماتا ہے الا، مگر وہ ہیں کون؟ من اتخذ عند الرحمن عہدا، جنہوں نے رحمان سے شفاعت کا وعدہ لیا۔ بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب۔ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بڑی لکھی بات سارے میرے سامنے محب اہل بیت تشریف رکھتے ہیں۔ پہلے کہا کہ کوئی بھی مالک شفاعت نہیں ہے، پھر کہا الا، مگر وہ ہیں کہ جنہوں نے رحمان سے شفاعت کا وعدہ لیا۔ حضور یہ وعدہ بتلا رہا ہے
کہ توحید کا کچھ ہستیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا. وعدہ اور معاہدہ. وعدہ بتلا رہا ہے کہ توحید کا کچھ ہستیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا اور بدلے میں اللہ نے انہیں شفاعت کا اختیار دیا. وہ معاہدہ کیا تھا کہ جس پر کچھ ہستیاں صاحبان شفاعت بن گئی. عالم ارواح میں یاقوت کا تخت ہے، تخت پر ایک تاج ہے، تاج کا نام تاج شفاعت ہے، ساتھ ایک فہرست رکھی ہوئی ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہیں. آواز گدتا ہے کون ہے جو یہ تاج شفاعت اپنے سر پہ سجائے؟ مگر پہلے وہ یہ شرائط پڑھے، جو ان شرائط پر پورا اترے وہ تاج شفاعت اٹھائے اور اپنے سر پہ سجائے. تاج شفاعت کی جستجو میں آدم آگے بڑھے، شرائط پڑھی، سخت تھی، واپس چلے گئے. نوح آگے بڑھے، شرائط پڑھی، سخت تھی، واپس چلے گئے. ابراہیم آگے بڑھے، شرائط پڑھی، سخت تھی، واپس چلے گئے. یحییٰ آگے بڑھے. میں جتنے بھی انبیاء کے نام لوں، انوش، زکریا، یوسف، یعقوب، جو بھی آگے بڑھتا رہا شرائط پڑھتا رہا، واپس جاتا رہا اور یہی کہتا رہا شرائط بہت سخت ہے. معلوم نہیں توحید کے ساتھ شفاعت کا معاہدہ کون کرے گا، معلوم نہیں یہ تاج شفاعت اپنے سر پر کون سجائے گا. ابھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء محو گفتگو تھے. یا عرش کے ایک کونے سے بطول کا بیٹا حسین آگے بڑھا جس نے تاج شفاعت اٹھایا اور اپنے نانا کے سر پہ رکھ دیا. نانا نے نواسے سے کہا بیٹا یہ کیا کیا؟ کہا نانا 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ تاج آپ پہ جچتا ہے، شرائط جانے اور حسین جانے. بہت مہربانی. مولا آپ کی خیر فرمائے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. مالک بانیان مجلس کے رزق میں برکت عطا فرمائے. فرمایا نانا 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ تاج آپ پہ جچتا ہے، شرائط جانے. مقدم صاحب 2 لفظ ہیں، دونوں بولوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ مدثر کون کتنا بولے گا. ایک لفظ ہے شفا بخار صاحب اور ایک ہے شفاعت. فرق، شفا بیماری سے نجات، شفاعت گنہگار کی بخشش. ہائے ہائے ہائے، نہیں سب بولے گے تو لطف آئے گا، سب بولے گے تو لطف آئے گا. میں نے کہا شفا بیماری سے نجات اور شفاعت گنہگار کی بخشش. سر اٹھائیے. جس کریم کربلا کی میں بات کر رہا ہوں، میرے امام نے آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا. ہائے 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 ہائے. جسے حسین کی شفاعت پر ایمان ہے، یقین ہے، وہ ضرور بولے گا. امام نے آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا. پہلا مریض عرش کا. بولیے آپ میں سے کون ہے جو نہیں جانتا؟ نام فطرس. لطف لیجئے گا. پہلا مریض عرش کا، نام فطرس. میں مخدوم صاحب جملہ بدل کر اور پورا ہی کوزے میں بات کو کر دیتا ہوں. دنیا میں آئے تو پہلا مریض عرش کا، دنیا سے جانے لگے تو آخری مریض فرش کا. عرش والے کا نام فطرس، فرش والے کا نام حر. آئے آئے بولیے گا تو لطف آئے گا. میں نے کہا عرش والے کا نام فطرس، فرش والے کا نام. جملہ کہوں پھر بسم اللہ. آئیے آئیے. عرش والے کا نام بولو فطرس، فرش والے کا نام کہوں جملہ. عرش والے کو شفا دی، فرش والے کی شفاعت کی. آئے 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 آئے. بہت مہربانی جناب. مالک ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند. میں نے کہا عرش والے کو شفا دی اور فرش والے کی شفاعت کی اور دنیا کو بتایا جو ارض و سما پر حکومت کرے اسے حسین کے، اسے نعرہ لگانا ہے تو سب نے لگانا، نہیں تو صرف بات سنتے آنا اور دعا کرتے آنا. آل محمد آپ سب کی خیر فرمائے. میں تو دعائی اسلام میں دے سکتا ہوں. معصوم کا ایک فرمان سناؤں جو میرے موضوع سے مربوط ہے، چھٹے امام کا. سرکار فرماتے من انکرا ثلاثۃ الاشیاء فلیس من شیعتنا. فرمائے تم میں سے جو 3 چیزوں کا انکاری ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. کتنی؟ کون کون سی؟ امام سے پوچھا گیا مولا وہ کون کون سی 3 اشیاء؟ فرمایا پہلی المعراج. فرمایا جو معراج کا منکر. ہائے 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 اللہ اکبر. بہت شکریہ. پہلی بات
فرمایا جو معراج کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. دوسری شے فرمایا جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے. اب فرمایا جو ہماری شفاعت کا منکر. ہائے 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 ہائے. اسی میں آج کی ساری بات کرنی ہے. مولا یہ دھرتی یہ نگری تا ظہور امام زمانہ اسی طرح قائم و دائم رکھے. مخدوم جناب سید حسن ناصر صاحب کو ان کے خانوادہ کے ساتھ مخدوم آغا شیر بادشاہ صاحب, میرے بھائی جناب مخدوم غازم جان صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں, مالک سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ یقین کیجیے گا یہ عرفان صاحب, فانی بھائی, بخاری صاحب, یہ ان کی محبت ہے جو مجھے جنوبی پنجاب سے اور باقی جگہوں سے کھینچ کر یہاں لائی ہے. انہوں نے مجھ سے ایک ہی بات کی, ان کا جناب آپ یہاں آئیں, اگر اچھا سنیں تو آتے رہیے, اور آپ کی بات بالکل قابل داد ہے, اتنا اچھا سماعت کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ جب جب آپ چاہیں گے حاضر خدمت ہوں گا, لیکن آج کی بات سماعت کیجیے گا. فرمایا جو معراج کا منکر حضور وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. میں نے بڑا سوچا کہ معراج کا منکر ان کا شیعہ کیوں نہیں ہے. تو جانتے ہو اس علاقے کے جتنے بھی محترم سامعین آئے ہیں, ایک ہی بات علم ہوئی, معراج کا منکر ان کا شیعہ اس لیے نہیں کہ رسول نے معراج سے واپس آ کر سب کو یہی بتایا کہ میں کیا کروں, میں جب معراج پر گیا جہاں گیا علی کو دیکھا. ہائے 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 ہائے, بہت مہربانی. جہاں گیا وہاں علی کو پایا. خدا کی قسم شکر ادا کیا کرے کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہے؟ یہ علی کی وجہ ہے. یہ میں اور آپ ہم میں کوئی حضور سرخاب کا پر نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بس ہم ہی جنت میں جائیں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کی بستی میں علی رہتا ہے. لطف لیتے آئیے گا. بہت شکریہ جناب. مولا آپ کی خیر فرمائے, آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے, اور آپ کے زیر سایہ یہ عزاداری کا نظام اسی طرح چلتا رہے. حضرت بخاری صاحب لطف لیجیے. دوسری شے فرمایا جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے. اپنے بھائی ناظم ممبر سے لے کے, اپنے محترم بھائی سے لے کر آخری بندے تک, بلکہ لائیو جہاں تک دیکھی جا رہی ہے. میں نے جب سوچا نا کہ قبر کے سوالات جوابات کا منکر ان کا شیعہ کیوں نہیں ہے, تو تاریخ پر میری جب نگاہ پڑی تو مسجد کوفہ نظر آئی. بولیں گے تو لطف آئے گا. یہاں ایک شخص سوالی بن کے کھڑا ہے اور اس کی صدا سنیے. کہتا کوئی ہے جو مجھے 2000 دینار بطور قرض دے. کتنے؟ ایک شخص نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے. وہ دیکھ سامنے سے علی آ رہے ہیں. علی کے نام پر خاموشی تو مناسب ہی نہیں ہے. یہ علی کا تو نام ہے جو انسان کے شجروں کا پتہ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ معصوم کا فرمان ہے کہ جو میرے بھائی علی کی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے وہ گھر جا کر اپنی ماں کو سلام کیا کرے. لطف لیجیے گا, لطف لیجیے گا. ممبر کا تقاضا نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے. جتنی دیر پڑھنا ہے فضیلت اہل بیت. اس نے کہا کوئی ہے جو مجھے 2000 دینار بطور قرض. اس نے کہا ہمارے پاس نہیں. وہ دیکھ سامنے سے علی آ رہے ہیں, اپنی حاجت علی سے بیان کر, تیرا کام ہو جائے گا. یہ مولا کے پاس آیا, اس نے سلام کیا, السلام علیکم یا امیر المومنین. علیکہ السلام. علی نے جواب دیا. اب پہلے اس کا سوال سنیں اور مخدوم صاحب پھر علی کا جواب, اور پھر میں دیکھوں گا کہ کون کہاں تک بول سکتا ہے. اس نے کہا یا علی مجھے 2000 دینار بطور قرض چاہیے. مدثر بہت اچھا پڑھتے ہیں میرے بھائی مدثر صاحب, اور بڑے استاد کے بڑے اچھے منظور نظر مولا کے مدح خان ہیں. ابھی یقیناً میری بات پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. کہنے کا یا علی مجھے 2000 دینار بطور قرض چاہیے. علی کا ہاتھ اس کے بازو پر آیا. حضور علی نے اس کا شانہ ہلا کر کہا پگلے کیا ہو گیا ہے, مانگ علی سے رہا ہے, مانگ قرض رہا ہے. آئے آئے آئے, بہت مہربانی جناب, بہت شکریہ جناب. اسی طرح بولیں گے تو لطف آئے گا, اسی طرح بولیں گے تو لطف آئے گا. پر میں مانگ علی سے رہا ہے اور مانگ قرض رہا ہے. کہنے کا غلطی ہو گئی, قرض نہیں چاہیے, تیری عطا چاہیے. آئے آئے آئے, بولیے قرض نہیں چاہیے, تیری
تیری کریمی چاہیے. خدا کی قسم یہ علی کا ذکر ہے, یہ علی کی محبت ہے جو نہ رنگ دیکھتی ہے, نہ ڈھنگ دیکھتی ہے, نہ نسل دیکھتی ہے. توجہ چاہوں گا, یہ علی کا ذکر ہے جو صرف یہ دیکھتا ہے خون حلال ہے یا نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. بسم اللہ, مہربانی جی. آل محمد آپ کی خیر فرمائے, آل محمد آپ کی خیر فرمائے. علی فرماتے مانگ علی سے رہا ہے, مانگ قرض رہا ہے. کہنے کا غلطی ہو گئی, قرض نہیں چاہیے, تیری عطا چاہیے, تیری کریمی چاہیے, تیری سخاوت چاہیے. ذرا سب لوگ لینا. علی فرماتے دے تو میں سکتا ہوں اس وقت تجھے, مگر چل کسی اور کا بھی بھلا کرنا ہے. علی کہتے ہی اس کو ہیں جو ایک وقت بھی معلوم نہیں کس کس کے کہاں کہاں کب کب کام آتا ہے. آئے, علی نے اس کو ساتھ لیا. اپنے زمانے کے بہترین شاعر احمد کوفی کے دروازے پر. واللہ یہ اتنا اچھا سن رہے, 16 منٹ مجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی 16 سیکنڈ ہوئے ہیں. یہ خوش آمد نہیں ہے, یہ آپ کی تعریف ہے کہ آپ اتنا اچھا سماعت کر رہے ہیں. لطف لیجئے. احمد کوفی علی کے زمانے کا بہترین شاعر. مخدوم صاحب علی نے دستک دی, احمد کوفی نے دروازہ کھولا, علی کو دیکھا, قدموں میں گر گیا. یا علی خود کیوں آئے, کسی کو بھیج دیتے, میں آ جاتا. علی فرماتے خود آیا ہوں اور ایک کام آیا ہوں. بولیں گے تو لطف آئے گا. کہنے کا حکم کیجئے. جو علی نے کام کہا, میں بانیان مجلس کے مرحومین سمیت جس کا جو اس دنیا سے چلا گیا ان کے درجات کی بلندی کے لیے یہ جملہ درج کروانا چاہتا ہوں. علی فرماتے احمد کوفی کیا تو چاہتا ہے کہ آج میں علی تجھے جنت میں ایسا گھر دوں جہاں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہو؟ نہیں 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 نا نا. کتنی نہریں؟ وردب یہ جملہ تو میں اکثر جگہ پڑھ دیتا ہوں, لیکن تشریح وہاں کرتا ہوں جہاں نفیس اور لطیف لوگ بیٹھے ہوں, جہاں جملے کو سمجھنے والے بیٹھے ہوں تو کر دوں. علی نے کہا میں تجھے ایسا گھر دوں جہاں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہوں. علی جو اگر کسی نہر والے گھر کی بات کرے تو وہ دودھ کی ہوگی, وہ شہد کی ہوگی؟ نہیں. علی نے کہا تجھے وہ گھر دوں جہاں 5 نہریں بہتی ہو, کہیں عصمت کی نہر, کہیں شجاعت کی نہر, کہیں طہارت کی نہر. آئے ہائے 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 ہائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آل محمد آپ کو آباد ہے. بس نتیجہ لیجیے گا آج کا. کہنے کا گھر دوں؟ اس نے کہا چاہیے. علی فرماتے آج ملے گا مگر 2000 دینار کے عوض. کتنے؟ احمد کوفی نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا علی 2 کیوں, 4000 لیجئے, 6000 لیجئے. علی فرماتے سائل کی ضرورت 2000 ہے. ہائے 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 ہائے. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. سائل کی ضرورت 2000 ہے. اندر گیا, 2000 دینار لا کر دیے. علی نے سائل کو دیے, سائل شکریہ ادا کر کے چلا گیا. معلوم نہیں اب اس جملے پر کون کتنا بولے گا. علی فرماتے احمد کوفی جی مولا. فرمائے لا کاغذ قلم دوات, تجھے تیری جنت لکھ دوں. تھوڑے لوگ بولیں, تھوڑے لوگ بولیں, بھئی یہ نتیجہ ہے آج کا. علی فرماتے لا کاغذ قلم دوات, تجھے تیری جنت. بولو. بڑے گھر کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں, بلکہ بخاری صاحب یہ کہاوت ہے انسان نے گھر کے مالک کا پتہ لینا ہو تو وہ نوکر کا اخلاق دیکھے. نہیں لطف لیا, نہیں لطف لیا. بہت مہربانی. میں جو مخدوم جناب سید حسن ناصر صاحب کے دولت قدہ پر جاؤں اور میں وہاں جا کر دستک دوں اور ان کا ملازم آئے, میں کہوں جی السلام علیکم یا علی مدد, مجھے مخدوم صاحب سے ملنا ہے. اب اس کا اخلاق کہے گا حضور پیر مولا علی مدد آئیے, پہلے آپ مہمان خانے میں بیٹھیں, میں آپ کو پانی پلاؤں, چائے پلاؤں, پھر آپ ملیے. وہ ایسا کرے گا تو میں فوراً کہوں گا دیکھا نا جتنے بڑے مالک
वैसा ही गुलाम, यानी गुलाम से मालिकों का पता चलता है। ये जुमला सिर्फ आपके लिए कह रहा हूं, यानी गुलामों से मालिकों का पता चलता है। आज मालूम हुआ बतूल की चौखट पर सलमान मुलाजिम क्यों था। हाय 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 हाय। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जिसे बात समझ में आई है हाथ बुलंद करके हैदरी। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। क्यों सलमान दाढ़ी से झाड़ू देता था? मालूम हो कि सरदार कितने बड़े हैं। मालूम है कि जितने बड़े सरदार तो बिलहक है कि दरबान भी ईमान के 10वें दर्जे पर हो। हाय 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 हाय। तवज्जो चाहूंगा, तो ये तो एक जुमला आया जो आपकी खिदमत भी किया। मैंने कहा बड़े घर के नौकर भी बड़े होते हैं। अपने बुजुर्गों से दुआ चाहूं। अली फरमाते ला कागज कलम दबा, तुझे तेरी जन्नत लिख दो। हाथ जोड़ कर कहेंगे कुर्बान जाऊं आप पर, लिखने की क्या जरूरत है, आपने कह दिया। हाय 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 हाय। जिंदाबाद। मालिक आपको खैर रखे, मालिक आपके खैर फरमाए। उन हाथ आपको कभी कोई गम ना मिले सिवाय गमे हुसैन अलैहिस्सलाम। ये हुसैन की करीबी है। हर किसी के तो बस की बात ही नहीं है इनका जिक्र करना या मुनक्किद करना। बोलिए, मैंने पढ़ रखा है हुजूर, अगर बानिया ने ये फर्श बिछाई है तो ये इनका कमाल है? नहीं। मैं मजलिस पढ़ने आया हूँ, मेरा कमाल है? नहीं। आप सब सुनने आए, आपका कमाल है? नहीं। कमाल खुरासान के शहंशाह का है। मेरे 8वें इमाम फरमाते अगर कोई हमारा जिक्र मुनक्किद करता है, हमारा जिक्र सुनता है या हमारा जिक्र करता है और फिर सुनकर नारे लगाए या दाद दे, फरमाया अपना कमाल ना महसूस करे, हमारा शुक्रिया अदा करे कि हमने उसे इस काम के लिए मुंतखब किया। हाय 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 हाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अदर बुखार सब लोग सहारा है, आगे चलें। बहुत शुक्रिया। अली फरमाते ला कागज कलम दवा, तुझे तेरी जन्नत लिख दो। उसने कहा मौला लिखने की क्या जरूरत है, आपने फरमा दिया, हो गई। अली फरमाते नहीं, तहरीर जरूरी है। तहरीर, एक जुमला धीरे से कह देता हूं, अगर मैं समझा दूं तो जोर से बोल लीजिएगा। इसे कहा लिखने की क्या जरूरत है, आपने कह दिया, हो गई। अली ने कहा नहीं, तहरीर जरूरी है। मालूम हुआ मासूम जब भी कागज कलम दवात मंगवाता है जन्नत देने के लिए मंगवाता है। हाय 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 हाय। खबर नहीं है कि कौन कितना बोले। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत इस मुश्किल बात पर बोलने का शुक्रिया। मालिक आपको आबाद रखे। अंदर गया, कागज कलम दवात लेकर आया, शुक्रिया जनाब, लिखा, बहुत मेहरबानी जनाब। अली इब्न अबी तालिब ने कहा मैं अली इब्न अबी तालिब ने अहमद कुफी को जन्नत में ऐसा कर दिया जहाँ 5 नहरें बैक वक्त बहती हूँ। दस्तखत किए, अली ने जन्नत की रसीद दी, अली चल दिए। ये अपने घर के सहन में आया। भाईजान लुत्फ आ जाएगा। ऐसी बातें कभी कभी होती हैं, यकीन की ऐसी बातों के लिए ऐसे माहौल का होना ज़रूरी है। ऐसे सुनने वाले हों, ऐसे दुआ करने वाले बैठे हों तो फिर लुत्फ आता है। वहाँ तब लुत्फ लीजिएगा, उधर से लुत्फ लीजिएगा। तेरी दिल चला, अली अपनी तरफ चले घर को। ये अपने घर के सहन में आया, अपनी ज़ौजा और इकलौते बेटे को आवाज़ दी। जितनी देर में वो पहुँचते इसलिए मैं दुआ मांगे आप मौला मेरे भाई जवार हाजी सैयद फर्रुख अब्बास बुखारी साहब को सेहत कुल्ली अता फरमाए और इंशाअल्लाह बिल्कुल बेहतर है वो, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह मिंबर हुसैन पर आकर अपनी नौकरी को वो पहले से बेहतर अंदाज में पेश करेंगे। अली ने कागज़ कलम दवात लेके लिख के जन्नत अहमद कुफी को दी। ये घर के सहन में पहुंचा, ज़ौजा और बेटे को आवाज़ दी। जितनी देर में इसका ज़ौजा और इसका बेटा आता ये ज़मीन पर गिरा, इंतकाल कर गया। मैंने देखना कौन कितना बोलेगा। ज़ौजा ने ऐसे हाथ लगाया, बेटे से कहा तेरे बाबा का इंतकाल हो गया। उसने कहा माँ अब क्या करूँ?
کہا جعلی ابھی 2-4 گلیاں دور گئے ہوں گے. جعلی کو جا کر بتا کے ان کا نوکر دنیا سے چلا گیا. خبر نہیں جملہ سننے کے بعد یہاں کون رہ جائے گا اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف کون جانا چاہتا ہے. احمد کوفی کا بیٹا گھر سے باہر نکلا, 2-4 گلیاں دور گزرا, سامنے علی ابن ابی طالب نظر آئے. علی کے قدموں میں گر کر ہاتھوں کا بوسہ لے کے کہنے گا یا علی آپ کا نوکر میرا بابا احمد کوفی دنیا سے چلا گیا. علی مسکرا کر فرماتے معلوم تھا جانا تھا تبھی تو لکھ کے دی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت مہربانی, بہت شکریہ. فرمایا معلوم تھا جانا تھا تبھی تو لکھ کر دی تھی. یہ سارے دعا کر رہے ہیں, مجھے آپ کی دعا اور چاہیے. کیا مقدر ہوگا احمد کوفی کا غسل علی نے دیا. وہ خیر صاحب ان کو ماننے کا فائدہ تو لیجئے. غسل علی نے دیا, کفن علی نے پہنایا, جنازہ علی نے پڑھا, لحد میں علی نے اتارا. بولو تو جملہ کہوں, تلقین علی نے پڑھی. اور وہ کیسی تلقین ہوگی جس میں علی نے بازو ہلا کر کہا ہوگا سن اور سمجھ تیرا امام علی ہے. ہائے 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 ہائے, سن اور سمجھ, بولیے تیرا امام. پھر دوہراؤں جملہ, غسل علی نے دیا, کفن علی نے بنایا, جنازہ علی نے پڑھا, تلقین علی نے پڑھی, لحد میں علی نے اتارا, تلقین علی نے پڑھی. قبر کا دروازہ بند ہوا, لوگ بھی گھر کو چلے, علی بھی چلے. آج کا نتیجہ لیجئے گا, بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. بالکل آج کے نتیجے پر علی جو چلے, احمد کوفی کا بیٹا علی کے قدموں میں گر گیا. اور مقدموں میں گرنے کے بعد نا علی نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا. خواب میں بھی جنت نظر آئے گی. جملہ اگر آج کا میں نے سمجھا دیا. علی فرماتے ہیں بسم اللہ جی, علی فرماتے ہیں بیٹے کیا بات ہے. ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا آپ کس کس کے امام ہیں. تھکیے نہیں, آپ تھکیے نہیں, تھکیے نہیں. فرمایا آپ کس کس کے امام ہیں. علی فرماتے ہیں امام انس والجنہ, انسانوں کا امام, جنات کا امام, کائنات کے ذرے ذرے کا امام. کہنا کیا چاہتا ہے, کہنے گا جب آپ سب کے امام ہیں تو پھر بتائیں کہ قبر میں اس وقت میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں خود رک گیا. دوسرے جملے میں نے دیکھنا ہے کتنا بولیں گے. اس نے کہا یا علی پھر آپ سب کے امام ہیں تو پھر بتائیں نا کہ قبر میں میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. علی فرماتے بیٹا پوچھا علی سے ہے, پھر بتاؤں کیوں, دکھاؤں گا. ہائے 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 ہائے. اگر بات بھولی نہیں ہے کہ قبر کے سوالات جوابات کا منکر امام نے کہا کہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. علی نے کہا اگر پوچھا علی سے تو پھر بتاؤں کیوں, تجھے دکھاؤں گا. اس نے کہا مولا میں دیکھ پاؤں گا. علی نے کہا ہاں. مولا کیسے. علی نے کہا میری 2 انگلیوں میں دیکھ, جو دیکھے گا وہ قبر کا منظر ہوگا. بول سکتے تو بولیے گا. احمد کوفی کے بیٹے نے ایسے کر کے علی کی 2 انگلیوں میں جھانکا, غور سے دیکھا, حیرت سے دیکھا, حیرانی سے دیکھا, اچھے طریقے سے دیکھا, پھر مسکرا کر دیکھا, پھر کافی دیر دیکھا, پھر ایسے دیکھا, پھر ایسے دیکھا, پھر ایسے دیکھا, پھر ایسے دیکھا. علی نے کہا کیا ہوا. کہ قربان جاؤ تجھ پہ, قبر کے اندر بھی تو ہے, قبر کے باہر. لطف آیا, گھبرائے تو نہیں ہے. فرمایا قبر کے اندر بھی تو ہے, قبر کے باہر بھی تو ہے. شکریہ جناب. تھکے تو چھوڑ دوں, یہ اگلا جملہ سناؤں آج کا. اچھا مہربانی جناب, شکریہ. فرمایا قبر کے اندر بھی تو ہے اور قبر کے. علی نے کہا ٹھیک ہے, جس لیے تو نے کہا وہ دیکھ کیا ہو رہا ہے قبر میں تیرے بابا کے ساتھ. دیکھتا رہے.
اور بتاتا رہے. توجہ, آپ نے بھی تب دیکھ رہا ایسے علی کی دو انگلیوں میں حضور جھانک رہا ہے. علی فرماتے بتلا کیا ہو رہا ہے قبر میں تیرے بابا کے ساتھ؟ کہنے لگا لطف لیجیے گا اس جملے کا. کہنے لگا مولا میرے بابا بیٹھے ہیں, فرشتے کھڑے ہیں. جو میں نے کہہ رہا تھا وہ کہہ دیا. بہت مہربانی جناب, بہت شکریہ. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا, اب تو آپ کو بولنا ہے. فرمایا میرے بابا بیٹھے ہیں, فرشتے کھڑے ہیں. علی فرماتے آگے دیکھ. کہنے کا فرشتے پوچھ رہے میرے بابا سے کہ ویسے تو ہم تیرا قوم قبیلہ سب جانتے ہیں, یہ ذرا کاغذی کاروائی مکمل کرنے کے لیے بتا, من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ علی فرماتے پھر کہتے میرے بابا کہہ رہے میرا وہی رب ہے جو محمد اور علی کا رب ہے. بولتے آئیے گا وہ نتیجہ لے گا. اب وہ پوچھ رہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ میرے بابا بتا رہے میرا وہی نبی ہے جو علی کا بھی نبی ہے. علی فرماتے آگے دیکھ. کہ وہ پوچھے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ علی فرما رہے کہ احمد کوفی فرما رہا ہے کہ میرا وہی دین ہے جو علی کی ولایت پر مکمل ہوا. علی نے کہا آگے دیکھ. آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون کتنا بولے گا. اس نے کہا فرشتے میرے بابا سے پوچھ رہے ہیں تیری کتاب کیا ہے؟ میرے بابا بتا رہے ہیں میری وہی کتاب ہے جو نبی کے قلب پہ نازل ہوئی. اچانک احمد کوفی کا بیٹا پلٹا, علی کے قدموں پہ گرا, علی کے قدموں کا بوسہ لے کے کہنے لگا کتنا کریم ہے تو, کتنا لجپال ہے تو. علی نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا ہونا کیا ہے, فرشتوں نے میرے بابا سے سوال کیا من اماموں کا, تیرا امام کون ہے؟ میرے بابا نے مسکرا کر کہا میرا وہی امام ہے جو قبر کے باہر مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میرے بیٹے کو دکھا بھی رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لطف آیا؟ فرمایا میرا وہی امام ہے جو قبر کے باہر مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میرے بیٹے کو بولیے دکھا بھی رہا. تیسری شے اور اسی میں نتیجہ, فرمایا جو ہماری شفاعت کا منکر ہو. کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں سے موضوع شروع کیا جائے وہیں پر اختتام کیا جائے. تو میں نے موضوع شفاعت تھا تو اسی پر آج کی گفتگو کا اختتام. فرمایا جو ہماری شفاعت کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں. بغرض آج کی مجلس کا صدقہ میں دعا گو ہوں کہ جتنے یہاں بیٹھے مجھ سمیت آج کی مجلس کا انعام یہ ملے کہ مولا ہمیں اسی سال کربلا مولا لے کر جائے. جو گیا ہے وہ بار بار جائے, جو نہیں گیا وہ زندگی میں ایک بار ضرور جائے. ویسے بھی معصوم کا فرمان ہے زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ. ہائے 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 ہائے. فرمایا جو شفاعت کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. برسوں پہلے نجف اشرف میں ایک جنازہ آیا. علی علیہ السلام کی ذریعہ کا خادم آ کر کہتا ہے کہ سرکار فرما رہی انتہائی گناہ گار ہے, یہ میری قبر کا طواف نہیں کر سکتا, اسے واپس لے جاؤ. شرکا ورثہ جنازہ لے کر واپس چلے. آپس میں سوال کرنے لگے کہ اب کیا کرنا ہے؟ ان کا کیا کرنا ہے؟ جسے علی نے منع کر دیا اب اسے جلاؤ, گراؤ, دریا بورد کرو, کچھ بھی کرو. علی نے جو منع کر دیا. میں آپ کی آج کی اس مجلس میں اس سے بڑھ کر جملہ فضیلت اہل بیت کا نہیں سنا سکتا اور کریمی اہل بیت کا بھی نہیں سنا سکتا کہ ہم جیسے گناہ گاروں پر ان کی عطا کیا ہے. ابھی یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے یا وہی علی علیہ السلام کے ذریعہ کا خادم دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا رکو مبارک ہو. علی فرما رہے کہ اس کی شفاعت ہو گئی. لمحہ 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 سمجھیے, علی فرما رہے ہیں کہ اس کی شفاعت ہو گئی. میری ذریعہ کا طواف کراؤ اور دفنا دو, میں اس کی شفاعت کا ضامن, نجات کا ضامن. وہ لے کر جنازہ واپس علی کی ذریعہ کی طرف چلے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا خادم سے ابھی تو آیا تھا تو انہوں نے کہا یہ گناہ گار ہے, اب آ کر کہہ رہے کہ علی فرما رہے اس کی شفاعت ہو گئی. یہ لمحے میں ہوا کیا؟ اس نے کہا بس اس کا مقدر اچھا تھا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جب تم جنازہ لے کر آئے یہ گناہ گار تھا,
واپس لے کے جا رہے تھے گناہگار تھا، مگر جب تم واپس جا رہے تھے مقدر اچھا تھا کہ آندھی چلی، ہوا کا رخ کربلا محلہ سے تھا، کربلا کی خاک شفا اس کے کفن پہ آ گئی، اور علی فرما رہے کہ جس کے کفن پہ خاک شفا آ جائے علی اس کی نجات کا ضامن بن جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، یہ روحانیت ہے۔ پڑھا میں نے فضائل کا جملہ ہے، اور اکثریت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ قریبی ہیں حسین کی، فرمایا ہوا چلی، ہوا کا رخ کربلا محلہ سے تھا، کربلا کی خاک شفا جس کے کفن پر آ گئی۔ علی فرمایا جس کے کفن پر خاک شفا آ جائے علی اس کی شفاعت کا ضامن بنتا ہے۔ تو آج کی مجلس سننے کے بعد جب آپ یہاں سے جائیں تو اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کرنا کہ جس کے کفن پر خاک شفا آ جائے علی اس کی شفاعت کرتا ہے، تو جس کے دل میں حسین رہتا ہو، جس کے دل میں قبر حسین ہو، اللہ اکبر، میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کے آنسو کو قبول فرمائے۔ رو پڑے ہیں، اور یقیناً یہ رونے کے دن ہیں، سارا سال ہی حسین کو روتے ہیں، مگر جو ایام ازا مخصوص کیے ہوئے ہیں 2 مہینے 8 روز کے، اس کے مطابق تو 9 دنوں کا مہمان رہ گیا ہے۔ بطول کا بیٹا حسین جی بھر کے رویا کریں۔ مخدوم صاحب، ایک درد ہے ایک آل محمد کا جو آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی غریب سے غریب بھی مر جائے اس کا چہلم 40 دن میں ہو جاتا ہے۔ جانے کتنا غریب تھا حسین کہ اس کی بہنوں نے چہلم کیا مگر 1 سال کے بعد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس مقصد یہی ہے کہ آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائے، مالک آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ رونا ہے تو پھر جملہ سمجھنا، میں نے کہا جس کا چہلم اس کی بہنوں نے 1 سال کے بعد کیا۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، یہ سن لینا آسان ہے۔ مدثر جب سید سجاد کو، میں سید ہوں کھول کے نہیں پڑھوں گا، جملہ میں نے سمجھا دیا آج کا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ یزید نے جناب سجاد سے کہا کہ میں تمہیں قید سے رہائی دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں گو امام ہوں مگر کوئی کام اپنی پھوپھی کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا، پہلے پھوپھی سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا۔ اب ماتم کرنا ہے تو ادھر دیکھنا۔ سید سجاد قید خانے میں آئے، جیسے نمازی حالت نماز میں بیٹھتا ہے ایسے سید سجاد اپنی پھوپھی کے سامنے بیٹھ گئی۔ بی بی نے جو بیمار کی یہ حالت دیکھی اپنی جگہ چھوڑی، سید سجاد کے پاس آئی، دونوں ہاتھ سید سجاد کے کاندھے پہ رکھے اور رو کے کہا بیٹا سجاد مت گھبرا، اگر کوئی اور شام ہے تو زینب حاضر ہے۔ روتے آنا دادارو، اگر اور کوئی بازار ہے تو زینب حاضر ہے۔ کہا پھوپھی نہ کوئی بازار ہے نہ کوئی دربار ہے، ظالم کہہ رہا ہے میں قید سے رہائی دینا چاہتا ہوں۔ بی بی رو کے فرماتی ہے اب میں رہائی لے کر کیا کروں گی؟ جو روز کہا کرتی تھی پھوپھی اماں ہم اپنے گھروں کو کب جائیں گے، سجاد اب تو میری سکینہ بھی دنیا سے۔ اجرکم اللہ۔ فرمایا اچھا وہ ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے تو اسے کہے پہلے مجھے ایک مکان دی جہاں جی بھر کے میں اپنے حسین کو رو سکوں۔ رونے والوں بی بی کے حکم پہ مکان ملا، بی بی نے وہاں اپنے بھائی کی مجلس برپا کی۔ آپ بھی جانتے ہو نا کہ اکثر مجالس کے اختتام پر زیارات نکلتی ہیں، جیسے آج اختتام مجلس پر علم کی شبی نکلے گی، کہیں تازیہ کی شبی، کہیں گہوارے کی شبی، کہیں زلجنہ کی شبی۔ جانتے ہو یہ زیارات سب سے پہلے کہاں نکلی؟ یہ شام کے اسی مکان میں نکلی۔ ماتم کرنا تو میں تو دیکھنا، علی کی بیٹی جب اپنے بھائی کی مجلس پڑھ چکی کچھ زیارات آئی کیا؟ کسی بی بی کی گود میں علی اکبر کا سر آیا، کسی کی گود میں حسین کا سر آیا، کسی کی گود میں عباس کا سر۔ جب تمام سر آ گئے سید سجاد نے ایک گٹھری کھولی،
कांपते हुए हाथों से एक चादर निकाली, रो के कहा अम्मा ये रही वो चादर जिसे बाजार में मांगती रही, फूफी ये रही वो चादर जिसे दरबार में मांगती रही। सुनोगे, जब तमाम बीवियों को चादरें मिल गई, अब मातम करना। तो आज का आखिरी जुमला ये है, सैयद सज्जाद ने नन्हे से गोशवारे लिए, अब्बास का सर लिया, नन्ही सी चादर ली, उस मजलिस गाह से बाहर चले। अली की बेटी ने रोकर कहा बेटा सज्जाद कहाँ जा रहा है? कहा अम्मा मेरे साथ चलो। दोनों फूफी भतीजे कब्रिस्तान गरीबा में आए। एक 4 साल बच्ची की कब्र पे अब्बास का सर रखा, गोशवारे रखे, चादर रखी, रोकर का सकीना जाग, भैया वतन जा रहा है। सकीना जाग, कैदों से रिहाई हो गई। कब्रे सकीना से एक ही आवाज आई, भैया बेशक चला जा, मगर इतना बता अब तो मेरी कब्र पे शिमल नहीं आएगा, अब तो कोई मुझे दबाजे नहीं मार।